اب ہم ہٹا دیتے ہیں. ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی. مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی. آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے. اب بلوچ صاحب اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ اور وکلا اس مرتبہ بھی اگر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ کر ہی دیا ہوتا، میں نے ان کو بعد میں کہا ایک فیصلہ آپ کرتے تو 10ویں پیڑھی جو آپ کی 10ویں پیڑھی جو ہوتی اس نے آپ کو یہ موقع یہ تقدیر نے موقع دیا تھا کہ آپ کی 10ویں پیڑھی کہتی اسی بندیالی ہونے تے ساڈا وڈکا عمر سی. دوسری بات جو اس وقت ہو رہی ہے، بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھر اندر ڈالتے ہیں. 13 مرتبہ شہریار خان آفریدی رہا ہوا ہے اور 14 مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے. اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں نے لینا شروع کروں تو میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن نام نہیں ختم ہوگا. یہ ایک بالکل گھناؤنا مذاق ہے آئین کے ساتھ، لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں. یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے. جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے FIR، اور ہم وہ نکلتا نہیں دہلیز سے، پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا. ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں وہ الفاظ نہیں لینا چاہتا، وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی. لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں. 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں. اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا. پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا. اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن. جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے
اور یہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں۔ 1973 کے 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی، 11 اگست اور 14 اگست، ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے، اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیتھرے کر دیا۔ اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹ نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہے فارن آفس کی، SOPs یہ ہے کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لوڈ ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں۔ اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے،
ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری۔ ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے۔ ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی۔ اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ۔ پیر پگاڑا صاحب کے ٹکٹ لندن سے آنے جانے کے، ہوٹلوں میں رہائش، یہ سب اور بہت سے اور۔ تو ہم نے کہا یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے۔ اب اگر آپ ڈپارٹمنٹل پریکٹس توشہ خانہ میں دیکھیں گے تو شوکت عزیز کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، ظفر اللہ جمالی کا عہد بھی دیکھنا پڑے گا، الغرض کے اور بھی بہت سارے عہد دیکھنے پڑیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ان میں کیا کس طرح کیا قیدی نمبر 804 نے کوئی ڈپارٹمنٹل پریکٹس سے کوئی انحراف کیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہی ہوئی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ یہ گھڑی لے لو، ملٹری سیکٹری کو کہا ہے، اور یہ قلم لے لو، اور انہوں نے ساری کارروائی پھر ملٹری سیکریٹری نے کی۔ اور میرے علم میں ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اپنے سابق ملٹری سیکریٹری کو عدالتی گواہ بلانے کی درخواست دے رکھی ہے، کورٹ وٹنس، کیونکہ خود تو نہیں بلا سکتے، اب وہ میجر جنرل ہو گئے سب بریگیڈیئر تھے، تاکہ وہ بتائیں کہ کس انداز سے یہ چیزیں لی جاتی تھیں، اور بیچنے پہ تو محترمہ مریم نواز، انہوں نے BMW کار لی بھی اور بیچ بھی دی۔ تیسرا مختصر کیس ہے 192 ملین پاؤنڈ کا۔ مختصر عرض کروں، 192 ملین پاؤنڈ ایز اے سسپیشس ٹرانزیکشن UK فائنینشل کرائمز کمیٹی نے اس کو دیکھا، وہ ملک ریاض کے نام سے تھا، لیکن اس میں حسین نواز کے بھی کوئی 43 ملین پاؤنڈ جو ایک پراپرٹی تھی ہائیڈ پارک 1 سے متعلق تھا۔ اس کے بعد وہ کلیئر کر دیا کرائم ایجنسی نے، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑا الحمدللہ 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 کہا، بڑا چرچا کیا کہ ہم بری ہو گئے۔ وہ پیسہ اس کے پاس ہی جانا تھا جس کے نام پہ تھا جب سسپیشس ٹرانزیکشن ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ ملک ریاض تھا۔ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے پاس جو ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں وہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد اور لمبی کہانی کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی یہ ان جو الزامات ہیں ان کو دیکھیں اور یہ آپ سرکولیٹ کریں۔ رہی بات وکلاء اور عدالتوں کی، وکلاء اپنا لوہا پہلے بھی منوا چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی منوائیں گے، کیونکہ وکلاء ہمہ وقت آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور ان سب سیاسی کارکنوں کے ساتھ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں
جو ریاستی جبر اور ریاستی انتقامی کارروائیوں کے نشانہ بن رہے ہیں، اور وکلا اس مرتبہ بھی اگر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ کر ہی دیا ہوتا، میں نے ان کو بعد میں کہا ایک فیصلہ آپ کرتے تو 10ویں پیڑھی جو آپ کی 10ویں پیڑھی جو ہوتی اس نے آپ کو یہ موقع یہ تقدیر نے موقع دیا تھا کہ آپ کی 10ویں پیڑھی کہتی اسی بندیالی ہوں تے ساڈا وڈکا عمر سی۔